سارا لشکر کے سامان کے لیے، بس اس کے لیے خاص کر دیا۔ اور پھر انہوں نے تیاری کی کہ ہم کیا کریں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ حالانکہ ان ظالم کو یہ نہیں پتا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ کہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو تم نے شرک کیا ہے، یہ جو تم نے کفر کیا ہے، اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے۔ تو جو اللہ بدلہ لے گا پھر کیا حال ہوگا۔ لیکن کافر اندھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے یہ تیاری کی، پھر عورتیں تیار کیں، عربوں کو ملے جا کر، اور پھر ان کو ابھارا کہ اتنے قتل ہو گئے، اتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، اب ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح مل کر انہوں نے کتنے ہزار اور مشتمل لشکر تیار کیا۔ جب انہوں نے لشکر تیار کر لیا اور پھر وہ نکلے، ادھر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے قاصد کو بھیجا کہ جا کے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ادھر سے یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں یہ خبر دی گئی، کس طرح وہ تیار ہو کر، ساتھ عورتیں لے کر، مال و اسباب لے کر، یعنی پورے مضبوط ہو کر وہ نکلے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، تو مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب، ان کو بھی حضور نے بھیجا۔ تو جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی قاصر کے ہاتھ لکھ کر بھیجا تھا، آپ نے بھی وہیں پایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، طاقت مانگتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے ہی ہم دبدبا مانگتے ہیں اور دبدبا چاہتے ہیں۔ اس الفاظ سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب کبھی ایسا موقع ہو کہ کوئی کہے کہ دشمن ایسا کر دے گا، دشمن ایسا کر دے گا، تو آپ کو کہنا چاہیے ہمیں اللہ کافی ہے۔ یعنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کس کی طرف؟ آج ہماری توجہ کدھر ہے؟ ہم دوڑتے ہوئے کسی چودھری کے بعد جائیں گے، چودھری ہمیں بچا لے، اور چودھری نے بچانا ہے یا رب نے بچانا ہے؟ پہلے رب کی طرف توجہ کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پڑھو، حضور کی توجہ کدھر ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف۔ کدھر؟ اللہ عز و جل کی طرف۔ اللہ ہی طاقت دینے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل صرف الفاظ نہیں، حقیقت اس کی کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ کافی ہوتا ہے تو کتنوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے، وسیلے بنا دیتا ہے، وہ بازو بن جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے قاری صاحب بھی ادھر ہے، آپ صاحب بھی ماشاءاللہ ادھر ہیں، وہ ہمارے اوپر ایک ذلیل نے پرچہ کرا دیا، تو مجھے وہ ایک قطاری صاحب کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، وہ ایک وکیل تھا، ایسا کروں گا، یعنی فرعونیت آ جاتی ہے نا، تھوک کمینے ایسا کرے گا تو جس کے ساتھ رب ہو، تو جس کی توجہ رب کی طرف ہو جائے، جسے رب عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے رب ذلیل کرنا چاہے کوئی اسے عزت بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن کمینوں کی سوچ کمینوں والی ہوتی ہے، کمین کی ہوتی ہے، آگے آزمائشیں ہوتی ہیں، رب کے ہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، درجات بلندیاں وہ اللہ کے ہاں حکمتیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن آپ کی توجہ بندے کی، بندے نے نہیں بچانا، رب نے بچانا ہے، آگے رب جسے چاہے اسے وسیلہ و ذریعہ بناتی۔ تو آپ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ ہمیں کافی ہے، اور اللہ کے طرف سے اللہ کے بڑے بندے کافی ہیں، اللہ پھر انہیں ذریعہ بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی، بات مختصر کرتا ہوں۔ پھر خواب بھی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا، اس کے آگے تعبیریں تھیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یہ جو آپ کو خواب میں نظر آیا نا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، یہ میں ہی ہوں کہ میں قتل ہوں گا؟ کہ ہاں ان میں اندر جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ، کتنا شوق اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا۔ خود کہہ رہی ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے، اس سے مراد میں ہوں، میں قتل ہوں گا۔ یہ جب انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ دیکھو ان کے آگے جملہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فرمایا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور میدان جنگ سے کبھی بھی منہ نہیں موڑوں گا، کبھی نہیں موڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، آپ نے تصدیق کر دی۔ اور پھر جب وہ لڑنے گئے تو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ کہا یہ میرا ہی ہے کہ میں لڑوں گا
کیونکہ میں اپنے لیے نہیں لڑوں گا، میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے لڑوں گا، مجھے اللہ اس کے، دیکھو وہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت، یہاں پوچھو تو کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہو رسول سے محبت، تو کہ کافروں سے محبت کرنی ہے تم نے؟ صحابہ نے تو ہمیں یہی بتایا کہ محبت ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں، ایک خدا کے مصطفیٰ ہیں، لیکن محبت ایک ہے، جو یہاں سے محبت ہے وہی خالق کائنات سے محبت ہے۔ تو یہ صحابہ بھی یوں ہی کہتے تھے۔ اب انہوں نے یہ بات کی، وہ وہاں شہید ہوئے۔ مدینہ پاک میں جب یہ خبر پہنچ گئی، ظاہرہ مشاورت ہوتی ہے، رائے بھی ہوتی ہے، صحابہ نے بھی رائے دیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو دو گروہ بن گئے، ایک گروہ یہ کہتا کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور ایک گروہ یہ کہتے ہیں نہیں مدینہ پاک کے اندر ہی رہ کر ہمیں لڑنا چاہیے۔ لیکن زیادہ کی تعداد یہی تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر ہمیں لڑنا چاہیے، کہ اس طرح تو کہیں گے ڈرپوک ہیں کہ دیکھو گھر میں رہ کے لڑتی ہیں مدینہ پاک میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ پاک میں ہی رہ کے لڑا جائے۔ اب ادھر زیادہ تھے، اصرار ہو گیا اور سنی انسنی بھی ہو گئی، ایسی صورتحال بن گئی۔ صحابہ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ یہاں حضرت سنان بن مالک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد محترم، انہوں نے بھی اظہار کیا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اظہار کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں تو روزے میں ہوں اور میں کفار سے لڑائی کر کے افطار کروں گا، اس سے پہلے افطار نہیں کروں گا۔ ایسے تو نہیں شیر خدا، ایسے تو نہیں شیر رسول کہ لقب ملے ہیں۔ آپ نے کہا میں تو اس وقت ہی افطار کروں گا جب لڑائی کر لوں گا، روزے میں ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر آپ کو پتا بہانے تھوڑے محبت کم ہو تو پھر بہانے ہی ہوتے ہیں، میرا تو یہ مسئلہ، میری دکان چلی جائے گی، میرا یہ ہو جائے گا۔ یہاں تو ریلی کے نکلنے کے لیے موت پڑ جاتی ہے، جان دینے تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور نعرہ مانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم نے کہا فجر پہلے پڑھ لیا، فجر تجھے قبول نہیں، تجھے موت بھی قبول ہے۔ رشوت چھوڑنا تجھے قبول نہیں، ماں کی بے ادبی، باپ کی بے ادبی چھوڑنا تجھے قبول نہیں، اور سود تجھے چھوڑنا تجھے قبول نہیں، بہن بھائی کا گلا کاٹنے سے باز نہیں آتا، موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ کیسا نعرہ ہے؟ وہ وقت آئے گا تو پھر موت بھی دے، ابھی تو نماز کا وقت ہے وہ تو پڑھتا نہیں ہے، تو پھر موت بھی قبول ہے۔ لینڈ میں لگے رہو لیکن جو وقت ہے وہ کرو۔ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ٹینٹاں کریں، محبت میدان میں کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور وہ صحابہ کو دیکھو جنہوں نے صرف زبانی محبت نہیں کی، کرداری محبت کی ہے۔ جدھر بلایا ہے، جیسے بلایا حاضر ہو گئے ہیں، سب کچھ چھڑایا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کی یہ زندگی دیکھو، اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہے تھے، لیکن پھر جب کے فیصلے بھی ہوتے ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن لیا، اور پتہ ہے اس موقع پہ آپ نے 2 زریں پہنی، زرہ پہ زرہ پہنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پتہ چلا اسباب توکل کے خلاف نہیں ہوتے، جو سمجھ لیتے ہیں میں بات کر ہی چلوں کیونکہ شاہد ہاں یہی دن تھے جب مولوی مشتاق صاحب مرحوم فوت ہوئے، تو یہی مہینہ تھا نا، میرے سے یہی مہینہ تھا، کیونکہ اس کے بعد استاد بھی فوت ہو گئی، تو استاد بھی اسی مہینے میں 13 شوال کو ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس سے پہلے مولوی مشتاق صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شاید یہی مہینہ تھا۔ اور ادھر کچھ خطیب آئے تھے بیان کرنے، عالم نہیں خطیب آئے تھے، اور میں اندر تھا۔ تو جب انہوں نے گفتگو کی، واقعات بیان کیے اور کر کے وہ چلے گئے، بعد میں ان کے گھر جب کھانا وغیرہ ہوا تو استاد اوپر آئے، تو مجھ سے وہ گفتگو کرتے تھے۔ ظاہر ہماری لائن یہی تھی، بڑے بھائی کا نصیحہ بیٹھے ہیں تو ہماری ظاہر یہی لائن ہے، کتابیں پڑھانا، دین پڑھانا، تو وہ بھی پڑھاتے تھے منہ پر بیٹھ کے چھوٹے کمرے میں۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ واقعہ بیان ہوا، اب اس کا مفہوم مجھے یاد ہے، شاید وہ واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ آپ کنویں کے پاس گئے، رسی نہیں تھی کہ جس سے پانی نکالے، تو شاید ہرن آئی، تو اس نے ایسے کیا تو پانی اوپر آ گیا، خیال آیا ہرن کے لیے تو پانی اوپر آ گیا ہے، تو آواز آئی تم نے تو رسی پہ اعتماد کیا تھا، تو اس نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، اس نے بس یہ واقعہ بیان ہو گیا۔ آپ کو کیا ملا مجھے بتائیں اس واقعہ؟ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ واقعہ بیان کر کے وہ بتاؤ تو صحیح، اب کیا مطلب ہے کہ ہم بھی ایسے بیٹھتے ہیں گھر میں، اللہ میں اٹھا کے ادھر بٹھا دے، نماز پڑھ لیں، پھر ادھر آئے توکل کر لیا، ہمارا چلنا نہیں، کرنا کچھ نہیں، یہ مطلب ہے اس واقعہ کا۔ بابا صاحب جس مقام پہ ہیں اس مقام کی بات ہو رہی تھی، یا باعث بستامی رحمۃ کا جو مقام ہے ان کے مقام کے مطابق بات ہو رہی تھی، اور
دو توکل میں نے پڑھے ہیں۔ ایک توکل اعلیٰ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پہ نظر ہی نہیں رہتی ہے، اسباب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے اسباب اختیار کر کے خالق کائنات کی طرف توجہ رکھنا کہ ہم تک یہ ہیں، ہمارا کام مالک اتنا ہے، آگے تیرا کام ہے، جتنی طاقت ہی ہم نے کر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے ہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار خاص لوگوں کے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاصوں کے بھی ہیں، عاموں کے بھی ہیں۔ اس لیے حضور نے رہنمائی فرمائی ہے کہ عام کا کیا ہے، گاڑی اندر کھڑی کرو، رب پہ توکل کرو۔ کوئی لے جائے والی تیرے فیصلے، میں نے تو اندر ہی کھڑی کی تھی، میں نے تو تالے لگایا تھا، اب وہ بلایا کہ باری گاڑی کھڑی کر کے ادھر آ جائے تو پھر گئے جی یہ دیکھو گا قصور تو تیرا کمینے، نہ کو تالا لگایا ادھر چھوڑ کے آ گیا ہے۔ ثواب اختیار کر، یہ اللہ نے ایک تقدیر میں رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہیں۔ تو بابا صاحب کا جو مقام تھا وہ اعلیٰ مقام ہے، یہ نہیں کہ اب ہم جا کے کنویں کے پاس کھڑے ہو جائیں پانی اوپر آئے۔ خدا کے بندے ہو، تمہارا کو مقام ہے۔ تو استاد یہ مجھے بتا کے نا، وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے، دیا کیا ہے؟ اصل یہ دکھ ہے کہ واقعہ تم بھی سین لے لیتے ہو اور نوٹ کی بچھار کرتے ہو۔ واقعے پہ نوٹ نہ دیا کرو، خدا کی بات پہ نوٹ دیا کرو، اور کچھ ملے کچھ سمجھو، وہ عقل کا استعمال کرو، پھر نوٹ دو کہ ہمیں کیا دیا ہے، عوام کیا کرے، پھر یہ بتائیں یہ اعلیٰ لوگوں کا ہے، ہمارے لیے یہ ہے، ہم اونٹ باندھیں اور رب پہ توکل رکھیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہ میں توکل کی بات کر رہا تھا کہ توکل اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ صحابہ کا توکل نہیں ہے، حضور کا توکل نہیں ہے۔ تو حضور نے ایک زرہ پہنی ہے اور ایک اور زرہ پہن لی ہے تو حضور نہ پہنتے؟ یہی ہے نا کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے، تو حضور نے ترک کیا، حضور نے تو وہ پہنا۔ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اسباب کو اختیار کرنا رب کو پسند ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن صوفیہ میں یہ ہوتا ہے ان سے ترک کرایا جاتا ہے، وہ خود ان کی حالتیں ہوتی ہیں، ترک کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے سنت مصطفیٰ ہم نے توجہ رکھنی ہے، جب ہم کوئی اختیار کرے سبب تو کہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آگے جو کامیابی ملنی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب یہ میں بات کر رہا تھا، دو زریں حضور نے پہنی ہیں، دو زریں خود بھی حضور نے پہنی۔ اور مدینہ پاک جب آپ باہر تشریف فرما ہوئے تو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے تو حضور کو یہ کہہ دیا، یعنی کہنا نہیں چاہیے تھا، اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، جو حضور کی رائے تھی وہی۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، اب آپ جو ہے نا آپ کی مرضی ہے، آپ کی جو رائے ہے نا کہ مدینہ پاک میں ہی رہ کر لڑیں تو ایسے ہی لڑیں۔ آپ میں آپ نہیں، پہلے تم نے سنی نہیں، پہلے تم نے، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہوتی ہے، کیونکہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بات سے بھی بات نکل آتی ہے کہ احد کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو بھی ہم مزید اس کی تفصیل کریں گے۔ یہاں سے ایک بات یاد آئی ہے، میں آپ کو سناتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے پرندوں کی بھی بولیاں سیکھنے کا علم دیا تھا، اور وہ جانتے تھے پرندے بھی۔ یہ پتہ نہیں کون سی امت آئی ہے کہ نبی کو اس کا نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ۔ ہم نے کہا تو نے پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ سلیمان ہمارے آقا کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں، وہ تو پرندوں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ اور ان کا پتہ کتنا بڑا وہ جگہ تھی، دربار تھا کتنا بڑا، تو پھر آپ کے پاس شکایتیں آتی تھیں، وہ فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو آپ کا ایک محبت کرنے والا تھا، جیسے آج کل بھی بڑے مرید ہوتے ہیں اور پھر شیخ کو بھی تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ مرشد جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے، پھر کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اس نے نا اصرار کیا کہ میں بھی بولیاں جاننا چاہتا ہوں، میں بھی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، میں بھی بولیاں جاننا چاہتا ہوں۔ المختصر اللہ پاک سے رابطہ کیا تو اللہ پاک میں سلیمان بتا دو، رب پھر رب ہے، منہ دوسری طرف لگا دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ سلیمان چاہتے تھے نہ بتاؤں، یہ پتہ تھا کہ برداشت نہیں ہونا، چھوٹے ظرف ہیں، ایک پیالی ہو اور اس کے اندر گلاس تو نہیں ٹھہر جاتا، چھوٹے چھوٹے ظرف ہیں تو مانگ اتنا رہی ہیں، وہ شیخ جانتے ہیں اسے کتنا چاہیے، 11,000 وولٹ ڈائریکٹ ہی اپنے اندر لے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی آگے ٹرانسفارم چاہیے، پھر ظرف چاہیے، اتنی بجلی ملتی ہے، اتنی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن جب اس نے اصرار کیا، اللہ پاک نے بھی کہا بتا دو، پھر اس نے کہا شاید 4 تھے، 4 کی مجھے 2 ہیں، ان کی بولی بتا دو، آپ نے بتا دیا۔ تو اس کے گھر میں جب وہ دسترخوان لگا، کھانا ختم ہوا تو جھاڑا جاتا نا، وہ جھاڑا
تو کتا کھانے لگا تو مرغ نے کہا میں تے کھانا گا تو وہ کھا لیں، یعنی گائے مرے گی تو وہ کھا لینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو میرے ہی سے رہنے دو۔ اس نے جب سنا اس نے کہا یہ تو گائے مر جائے گی اس طرح کی، اس نے اس کو کیا کیا، بیچ دیا، اس کو سیانا بنا، اس کو بیچ دیا۔ اس نے کہا تو نے تو یہ کہا تھا کہ ہم بات سے کی تھی، لیکن ہم نے کی کیا، وہ اگلے گھر جا کے مرا، اگلے گھر۔ اس طرح ایک اور نے کہا کوئی نہیں پھر یہ مر جائے گا، اس نے سنا، اس نے وہ بھی بیچ دیا۔ اس نے کہا وہ بھی اس نے آگے بھیجا، کوئی نہیں کل نہیں مر جانا ہے، یہ مالک نہیں مر جانا ہے، جو ہے مرے جائے گا، پھر پکے گا، پھر تو کھائے گا۔ اس نے جب سنا کہ اب تو میں گیا، بھاگا سلیمان علیہ السلام کے بعد اور جا کر کہا، آپ نے کہا اب تو ہی مرے گا، اب تو ہی مرے گا، تو سیانا بنا، میں بولیاں سیکھ لوں۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم ابے ہیں، یہ باپ بن جاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا ہے، نہیں باپ کی مانو، باپ جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھدار ہے۔ تجھے کیا پتا چھری سے کسی کی جان لے جائے گا، اپنی بھی لے جائے گا، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی موبائل کا وقت نہیں ہے، تباہی کر دے گا، لیکن یہ جھگڑا کر کے اور ضدیں کر کے لے لیتے ہیں، پھر نقصان کرتے ہیں۔ وہ بچہ تھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ مرشد کیا چاہتے ہیں، نقصان ہو جائے گا۔ جب اسے یہ ملی، بولی، جان علم ملا، تو اس نے کیا کیا، مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گھر میں ایک موت ہونی تھی جو اس کی جان کا صدقہ بننی تھی، اس کی جان سے ٹل جانی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اسے پتہ ہی نہیں، اس نے اس کو گھر میں مرنے ہی نہیں دیا۔ تو جب مرا نہیں تو کسی گھر مرا، پھر دوسرا بھی اس کی جان کا صدقہ بننا تھا، اس نے وہ بھی نہیں مرنے دیا، دوسرے گھر میں اس نے کیا، وہ اب اس کی جان پہ پڑ گیا۔ اس سے پتہ چلا صدقے سے بڑی بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے بندے کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کے ساتھ صدقہ بھی کیا کرو۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے بندے ہیں، وہ آ جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے تو تویز دے دو، ٹھیک ہے تویز آپ نے کہا تم لو، نماز پڑھنی کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتے، یعنی کتنی کتنی تکلیفیں دیکھ لیتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ آج ہمارے محلے میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دیر ہو کے مسجد کا منہ دیکھا ہو، وہ مسجد میں نہیں آتے، پھر روتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نماز پہلے، نماز کے ساتھ صدقے سے علاج کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے علاج کرو، جس سے اتنے کرم ہوتی ہیں بندہ کیا بیان کرے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مرتے وقت آسانی ہو جائے گی، رزق بڑھ جاتا ہے، کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کبھی غور کیا آپ کا صدقے سے بھائی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، رب اتنا کرم فرماتا ہے کہ بندے کی ریل بیل ہو جاتی ہے، تو جو بندہ بندے کا بازو بن جائے، بتاؤ رب اسے کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کرو روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا صدقہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔